بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام ابو حنیفہ کی ذہانت کا واقعہ پارٹ 1۔ ایک شخص تھا کہ جس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی اور وہ دل و جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس سے محبت کرتا تھا مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا، وہ ہر چند بلوانا چاہتا تھا مگر وہ بول ہی نہیں رہی تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہا کے دروازے جھانکنے شروع کیے، ان سے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ جا کر اس کی خوشامد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح بلواؤ، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور وہ وہاں کا حاضر باش تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ متفکر اور پریشان بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت، واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ تو اگر صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہیے۔ اب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ فقہا نے امام صاحب پر طعن شروع کیا کہ ابو حنیفہ حرام کو حلال بتانا چاہتا ہے، ایک صریح حکم ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب نے یہ حیلہ کیا کہ صبح صادق میں جب کوئی ایک آدھ گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تہجد کی آذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب آذان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور کہنے لگی، صبح صادق ہو گئی، میں مطلقہ ہو گئی، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، وہ تہجد کی آذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ بھی ہیں اور مدبر بھی۔ امام ابو حنیفہ کی ذہانت کا واقعہ پارٹ 2 کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ جزاک اللہ۔